بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبما ذکرنا يندفع ما يقال انه يجوز ان يتفق من غیر تمانع او ان تكون الممانعة والمخالفة غیر ممکنة لاستلزامها المحال او ان يجتمع او ان يمتنع اجتماع الارادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسکونہ معا. اس مختصر عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تین اعتراضات اور ان تینوں کا جواب پیش کیا ہے، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ علامہ نے برہان تمانع کی جو تقریر پیش کی ہے، کل جسے آپ نے پڑھا ہے، اپنی اس تقریر کی تحدیث نعمت کے طور پہ تعریف بھی مقصود ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی مسئلے کی تقریر و توضیح بہت اچھی ہو جاتی ہے، آدمی کو خود لگتا ہے کہ واقعی میرا یہ بیان بہت اچھا ہوا ہے، تو اس وقت اس کی خوبی کی جانب بھی آدمی اشارہ کرتا ہے. تو علامہ نے یہاں یہی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وَبِمَا ذَكَرْنَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ. برہان تمانع کی جو تقریر ہم نے کی ہے، برہان تمانع کی جو صورت ہم نے پیش کی ہے، اس تقریر اور برہان تمانع کی اس صورت سے وہ تمام اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں جو یہاں پیش کیے جاتے ہیں. الگ سے اعتراضات و جوابات کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یعنی ان کو خود لگ رہا ہے کہ ہماری تقریر اچھی ہو گئی نا، بہت اچھی ہو گئی. وہ اعتراضات و جوابات کیا ہیں جو برہان تمانع پر پیش کیے جاتے ہیں؟ پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر چند معبود ہوں، چند خدا ہوں، تو ان کے درمیان تمانع ممکن ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو جائز ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرے، دونوں کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں. تو جب دونوں کا متفق ہونا ممکن ہے، اتفاق کا امکان ہے، بغیر تمانع کے وہ دونوں کسی امر پر متفق ہو جائیں، تو جب وہ متفق ہو جائیں گے تو تمانع بھی نہیں پایا جائے گا. تمانع تو اس وقت میں ہوتا جب اختلاف کرتے، ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں ڈالتے. اختلاف کے بغیر وہ دونوں متفق ہو جائیں، امکان اتفاق بھی ہے. تو جب اتفاق کا امکان بھی پایا جاتا ہے تو تمانع کی جو صورت آپ نے پیش کی ہے
اس کا تحقق نہیں ہوگا. متفق ہو گئے تو تمانع نہیں پایا جائے گا. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ہماری تقریر پر نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے لَأَمْكَنَ بَيْنَهُمَا تَمَانٌ. اگر کم سے کم دو خدا ہوں تو ان دونوں کے درمیان تمانع ممکن ہوگا. ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمانع واقع ہو جائے گا، تمانع ضروری ہو جائے گا. اگر ہم یہ کہتے کہ تمانع واقع ہو جائے گا تو آپ کہتے کہ امکان اتفاق ہے، واقع کیسے ہوگا؟ ہم نے امکان کی بات کی ہے، وقوع کی بات نہیں کی ہے، اس لیے اس اعتراض کی یہاں گنجائش نہیں ہے. انہ یجوز، پہلا اعتراض جو یہاں پیش کیا جاتا ہے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ دونوں بغیر کسی تمانع کے باہم متفق ہو جائیں، اور جب متفق ہو جائیں گے تو تمانع نہیں پایا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ امکان اتفاق دوسری چیز ہے، امکان تمانع دوسری چیز ہے، وقوع تمانع دوسری چیز ہے. ہم نے تمانع کے واقع ہونے کی گفتگو نہیں کی ہے، امکان تمانع کی گفتگو کی ہے. امکان تمانع اور امکان اتفاق میں منافات نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض یہاں پر نہیں ہوگا. دوسرا اعتراض، اور ان تکون الممانعۃ والمخالفۃ غیر ممکنۃ لاستلزامها المحال. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر چند خدا ہوں تو ان میں ممانعت و مخالفت ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمانع یہ مستلزم محال ہے. کیوں مستلزم محال ہے؟ اگر چند خدا ہوں اور ان کے مابین تمانع ہو، ان کے درمیان اختلاف ہو، تو یا تو اجتماع ضدین لازم آئے گا اگر دونوں کا معاملہ ہو جائے، یا ارتفاع ضدین لازم آئے گا، ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، یا ان میں سے کسی ایک کا عاجز ہونا لازم آئے گا. تو امکان تمانع یہ مستلزم محال ہے. یہ اگر تمانع کو ممکن مانیں گے تو یا تو اجتماع ضدین لازم آتا ہے، یا ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کا عاجز ہونا لازم آتا ہے. اور جو مستلزم محال ہو وہ خود محال ہوتا ہے. لہذا تمانع کا چند خدا ہوں تو ان میں تمانع کا پایا جانا مستلزم محال ہونے کی وجہ سے خود محال ہوگا، ممکن ہی نہیں رہے گا. یہ کہتے ہیں علامہ تفتازانی کہ بظاہر یہ اعتراض تو لگتا ہے کہ واقعی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہم نے جو برہان تمانع کی تفصیل کی ہے اس میں ہم نے ایک لفظ یہ استعمال کیا ہے لأن كل منهما في نفسه امر ممکن، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک امر ممکن ہے اور ان دونوں کے ساتھ ارادے کا متعلق ہونا بھی امر ممکن ہے. اور جب حرکت اور سکون دونوں ممکن ہے، ان دونوں سے ارادے کا متعلق ہونا بھی ممکن ہے، تو یہ محال کیسے ہو جائے گا؟ جب یہ ممکن ہے نا، حرکت بھی ممکن ہے، سکون بھی ممکن ہے، اور ان دونوں سے یعنی حرکت اور سکون کے ساتھ ارادے کا متعلق ہونا یہ بھی فی نفسی امر ممکن ہے. جب یہ دونوں چیزیں امر ممکن ہیں تو تمانع یا مخالفت غیر ممکن نہیں، بلکہ تمانع اور مخالفت کا امکان باقی رہے گا. او ان تکون الممانعات والمخالفت، یا ممانعت اور مخالفت یہ ممکن ہی نہ رہے، محال ہو جائے، کیونکہ یہ مستلزم محال ہے. یہ جو اعتراض یہاں کیا جاتا ہے ہماری تقریر پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا. او ان یمتنع اجتماع الارادتین، تیسرا اعتراض یہاں یہ ہے بظاہر کہ جیسے ایک ساتھ کسی ایک کا زید کی حرکت اور اس کے سکون کا ارادہ کرنا، بیک وقت اس کے ساکن ہونے کا بھی ارادہ کرے
اور اس کے متحرک ہونے کا بھی ارادہ کرے. جیسے یہ چیز محال ہے ایسے ہی دو ارادوں کا بھی جمع ہونا محال ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے. دو ارادوں کا اکٹھا ہونا اجتماع دو ارادوں کا یہ محال ہو. جیسے بیک وقت ایک شخص کا زید کی حرکت اور اس کے سکون کا ارادہ کرنا یہ محال ہے. اسی طریقے سے دو ارادوں کا اجتماع بھی محال ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر تمانوں کی دلیل ہے اس کو جاری نہیں کیا جا سکتا. جب دو ارادے محال ہو جائیں گے دو ارادوں کا اجتماع تو چند خدا مانے وہ دونوں ارادے دونوں الگ الگ ارادہ کریں یہ محال ہے کر ہی نہیں سکتے. تو جیسے بیک وقت ایک شخص کا حرکت اور سکون کا ارادہ کرنا یہ محال ہے ایسے ہی دو ارادوں کا اجتماع بھی محال ہو. اور جب یہ ہوگا تو تمانوں کی صورت باقی نہیں رہے گی. علامہ فرماتے ہیں کہ ہماری تقریر پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ دو ارادوں کے درمیان دو ارادوں کا پایا جانا اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے کیونکہ دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے. میں پڑھانے کا ارادہ کر رہا ہوں آپ پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں دو ارادے ہو گئے. کیا یہ دونوں ارادے محال ہیں؟ نہیں محال ہے اس لیے کہ دونوں ارادوں کا محل کیا ہے الگ الگ ہے. جب دونوں ارادوں کا دو ارادے ہوں دونوں کا محل الگ الگ ہو تو ایسی صورت میں وہ محال نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے جو برہان تمانوں کی تفصیل پیش کی ہے اس تفصیل پر یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے وہاں یہ صاف کہا ہے کہ دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے. اور جب دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے تو اس میں کوئی استحالہ نہیں ہوگا کہ دونوں ارادے پائے جائیں. یہ تین اعتراضات اور تینوں کا جواب علامہ نے پیش کیا. وعلم واضح رہے کہ اللہ عز و جل کا جو ارشاد ہے لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا یہ ارشاد علامہ تفتازانی کے نزدیک حجت اثنائیہ اور قیاس خطابی ہے. حجت اثنائیہ ہے اور ملازمہ اس میں جو ہے یہ ملازمہ عادی ہے. حجت کی بحث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حجت کی دو قسمیں ہیں حجت اثنائیہ اور حجت قطعیہ. میں حجت قطعیہ کی یہاں ابھی کوئی تفصیل نہیں کروں گا. حجت اثنائیہ اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقدمات غیر یقینی ہوں جس کے مقدمات غیر یقینی ہوں. مقدم اور تالی کا جو ملازمہ ہے وہ ملازمہ ضروری نہ ہو. مقدم اور تالی کا جو ملازمہ ہے وہ ملازمہ ضروری نہ ہو تو اس حجت کو حجت اثنائیہ کہتے ہیں. اور قیاس خطابی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس کے مقدمات عوام کے لحاظ سے بظاہر عوام کے لحاظ سے وہ معتبر ہوں. جس کے مقدمات ایسے ہوں جو عوام کے لحاظ سے معتبر ہوں اور یہ تقریر اور خطاب وغیرہ کے لائق ہوتا ہے. عوام الناس کے اعتبار سے یہ چیز ہوتی ہے. حجت اثنائیہ ہو یا قیاس خطابی یہ دونوں کے دونوں مفید ظن ہوتے ہیں مفید یقین نہیں ہوتے ہیں. اب اس تفصیل کی روشنی میں جو میں نے یہ بتایا کہ مقدم اور تالی کا جو ملازمہ ہوتا ہے حجت اثنائیہ میں وہ ملازمہ ضروری نہیں ہوتا ہے. اس کی روشنی میں آیت کریمہ کا مفہوم دیکھیں. علامہ کے نزدیک یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ حجت اثنائیہ اور ملازمہ عادیہ پر مشتمل ہے. ملازمہ عادیہ کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ یہ قیاس خطابی ہے نہ. مقدم اور تالی کا جو ملازمہ ہے یہ عادتاً ہے، یہ ملازمہ ضروری نہیں ہے. وعلم، واضح رہے کہ اللہ عز و جل کا ارشاد لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا حجۃ اقناعیۃ. یہ کون سی حجت ہے؟ حجت اقناعیہ ہے. حجت اقناعیہ یہ مقدمات غیر یقینیہ سے مرکب ہوتی ہے، اور اس کے جو مقدم اور تالی ہوتے ہیں ان میں ملازمہ ضروری نہیں ہوتا ہے. اسی کو ملازمہ عادیہ بھی کہا جاتا ہے. والملازمۃ عادیۃ، اور اس میں جو مقدم اور تالی کے درمیان ملازمہ ہے یہ ملازمہ کیا ہے؟ عادی ہے. ابھی ہم مقدم اور تالی نکالتے ہیں. علی ما هو اللائق بالخطابیات، جیسا کہ یہی خطابیات کے یعنی قیاس خطابی کے لائق ہے، یعنی وہ قیاس جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو عوام الناس کے لحاظ سے معتبر ہو، جو عوام الناس کے لحاظ سے معتبر ہو اور مفید ظن ہو. تو یہ آیت کریمہ میں جو حجت ہے وہ حجت اقناعیہ ہے، اور اس میں جو ملازمہ ہے مقدم اور تالی کے درمیان یہ ملازمہ عادیہ ہے، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان ملازمہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے. اور یہی خطابیات یعنی عوام الناس کے لائق ہے کہ بآسانی ان کے ذہن میں یہ بات اتر جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ اپنا معاملہ بھی رکھتے ہیں. تو لو کان فیہما آلہہ، اگر چند معبود ہوتے تو چند معبود کا ہونا یہ کیا ہے؟ مقدم ہے. یہ کیا ہے؟ مقدم ہے. اور فساد زمین و آسمان لفسدتا یہ کیا ہے؟ تالی ہے. تو مقدم اور تالی چند معبود کا ہونا یہ مقدم، اور فساد زمین و آسمان یہ کیا ہے؟ تالی ہے. تو یہ مقدم اور تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے کہ اگر چند معبود ہوں تو زمین و آسمان یہ فاسد ہو جائیں گے. فساد زمین و آسمان، اس میں جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ چند معبود ہوں، زمین و آسمان فاسد نہ ہوں، اس کا بھی امکان ہے وہ باہم متفق ہو جائیں. اگر ملازمہ ضروری ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ چند معبود ہوں تو زمین و آسمان ضرور فاسد ہو جاتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ دونوں متفق ہو جائیں، اور جب متفق ہو جائیں گے تو زمین و آسمان کا فساد نہیں ہوگا. تو یہاں مقدم اور تالی جو ہے ان میں جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا باہم متفق ہونا بھی جائز ہے. ہاں، انسانوں کی عادت کے مطابق یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی ملک میں دو یا دو سے زیادہ بادشاہ ہو جائیں تو کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرے گا، ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا چاہے گا. اور جب وجود تمانو یہ بشر میں، انسانوں میں اس کا یہ وجود ہے یہ پایا جاتا ہے، تو پھر جس کی ذات کبریائی میں عرف و اعلیٰ ہے اور اسی کے شایان شان کبریائی ہے، چند خدا اگر ہوں تو وہاں تمانو بدرجے اولا پایا جائے گا. اور جب تمانو پایا جائے گا تو تمانو کی بنیاد پر فساد ہوگا. والملازمۃ عادیۃ، اور یہ ملازمہ عادی ہے مقدم اور تالی کے درمیان، جیسا کہ یہی خطابیات کے لائق ہے. فإن العادۃ جاریۃ، کیونکہ تمانو کے پائے جان، تمانو اور
تغالب کے پائے جانے کی عادت جاری ہے اندا تعدد الحاکم، حاکم کے متعدد ہونے کی صورت میں۔ اگر متعدد حاکم ہوں، متعدد سلطان ہوں، تو عادتاً انسانوں میں تمانع اور تغالب کا وجود ہوتا ہے۔ علامہ اشیر علیہ بقولہ تعالی، جیسا کہ اس کی جانب اللہ عز و جل کے اس ارشاد سے اشارہ کیا گیا ہے، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان میں سے بعض پر فوقیت چاہے گا۔ تو اگر چند معبود ہوں تو چند معبود ہونے کی صورت میں ان میں سے ایک دوسرے پر برتری اور ایک دوسرے پر فوقیت چاہے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اگر چند خدا ہوں تو ان میں تمانع اور تغالب پایا جائے گا۔ تو اب یہاں علامہ نے اب تک اتنا یہ بیان کیا کہ آیت کریمہ میں جو یہ آیت کریمہ جو حجت ہے، یہ وحدانیت پر یہ حجت اقناعی ہے، مقدمات غیر یقینیہ پر یہ مشتمل ہے، اور اس کا ملازمہ عادی ہے، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور یہی خطابیات کے شان ہے۔ وَإِلَّا، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو حجت پیش کی گئی ہے یہ حجت اقناعیہ نہیں بلکہ حجت قطعیہ ہے۔ حجت قطعیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی دلیل جو ایسے مقدمات پر مشتمل ہو جو یقینی ہوں، اور مقدم اور تالی کے مابین جو ملازمہ ہے وہ ضروری ہو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ حجت قطعیہ نہیں۔ کیوں؟ فَإِنْ أُرِيدَ وَإِلَّا، کیونکہ اگر اس آیت کریمہ میں جو حجت ہے اسے حجت اقناعیہ نہ مانے بلکہ حجت قطعیہ مانا جائے تو فساد سے کیا مراد ہے؟ لا فسادتا، اس میں جو تالی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ فرماتے ہیں فَإِنْ أُرِيدَ الْفَسَادُ بِالْفِعْلِ، اگر تالی یعنی لفسادتا سے فساد بالفعل مراد لیں کہ تعدد الہ اگر ہو تو زمین و آسمان ضرور فاسد ہو جائیں گے۔ اسی صورت میں ملازمہ کیا ہوگا؟ یقینی ہوگا، مقدم اور تالی کے درمیان۔ وَإِلَّا، کیونکہ اگر یہ حجت اقناعیہ نہ ہو بلکہ حجت قطعیہ ہو تو اگر فساد سے فساد بالفعل مراد لیں، اے خروجہما عن هذا النظام المشاہد، یعنی زمین و آسمان کا اس موجودہ نظام سے باہر نکل جانا، زمین و آسمان کے اس موجودہ نظام کا ختم ہو جانا، فمجرد التعدد لا يستلزمه، تو صرف چند خداؤں کے ہونے سے، صرف چند خداؤں کا ہونا اس کو مستلزم نہیں ہے۔ محض تعدد الہ زمین و آسمان کے فساد کے واقع ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ کیوں؟ لجواز الاتفاق علی هذا النظام، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ دونوں اس موجودہ نظام پر اتفاق کر لیں۔ تو اگر آپ اسے حجت قطعیہ تسلیم کرتے ہیں اور حجت قطعیہ تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ تعدد الہ جو مقدم ہے اس کو اور لفسادتا میں فساد سے فساد بالفعل مراد لیں تو محض تعدد الہ یہ فساد زمین و آسمان کے وقوع کو مستلزم نہیں ہے، لجواز الاتفاق علی هذا النظام، کیونکہ ان دونوں کا اس موجودہ نظام پر اتفاق کر لینا ممکن ہے، اور جب ممکن ہے تو صرف تعدد الہ کی بنیاد پر اس نظام کا فساد واقع ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أُرِيدَ، اور اگر لفسادتا جو تالی ہے اس سے فساد بالفعل مراد نہ لیں بلکہ فساد بالامکان مراد لیں، وَإِنْ أُرِيدَ امکان الفساد، اور اگر فساد بالفعل مراد نہیں ہے بلکہ فساد بالامکان آپ مراد لے رہے ہیں،
फला दलील अला इंतिफाई। तो फसाद के मुंतफी होने पर कोई दलील नहीं है, बल्कि फसाद का पाया जाना, इस पर बहुत सारी दलीलें पाई जा रही हैं। मसलन वो आयत करीमा जिसमें आसमान और ज़मीन के समेटने का बयान है, और वो तमाम चीज़ें जो इस बात पर दलालत करती हैं कि क़यामत आएगी और ये निज़ाम सिरे से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप लफसदता में फसाद से फसाद बिल इम्कान मुराद ले रहे हैं, तो मुकद्दम और ताली के दरमियान जो मुलाजमा है कि फसाद उसका मुमकिन है, ये मुलाजमा तो सही है, लेकिन इस मुलाजमे का जो लाजिम है कि फसाद मुंतफी हो जाए, फसाद के इंतिफा पर आपके पास कोई दलील नहीं है, बल्कि फसाद पर हमारे पास बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। लिहाजा हुज्जत कतइया अगर इस आयत करीमा में आप मुराद लेते हैं तो या तो फसाद से फसाद बिल फेल मुराद होगा, या फसाद से फसाद बिल इम्कान मुराद होगा। फसाद बिल फेल अगर आप मुराद लेते हैं तो ताद्दुदे इला ये फसाद बिल फेल को मुस्तलजिम नहीं है, और अगर फसाद बिल इम्कान मुराद लेते हैं तो इंतिफाए फसाद पर आपके पास कोई दलील नहीं है, वही मुरीदा। और अगर आप मुराद लिया जाए फसाद से इम्कान फसाद फला दलीला अला इंतिफाए ही, तो फसाद के मुंतफी होने पर कोई दलील नहीं है। बलिन नुसूस व शाहिदतुन बितय्यिस समावाते, बल्कि बहुत सी आयात हैं जो आसमानों के लपेटे जाने पर गवाही दे रही हैं। वरफ़े हाज़ा निज़ाम, और इस मौजूदा निज़ाम के ख़त्म होने की गवाही दे रही हैं। फ़यकूनु मुमकिनन ला मुहालता, तो बहरहाल फसाद मुमकिन होगा। इंतिफाए फसाद पर आपके पास कोई दलील नहीं है। तो ये दो सूरतें हुज्जत कतइया की सूरत में मुमकिन थी कि फसाद से जो ताली है फसाद बिल फेल मुराद लें या फसाद बिल इम्कान मुराद लें, दोनों सूरतें मुमकिन नहीं, लिहाजा हुज्जत कतइया नहीं है। ला युकाल, यहाँ ये ना कहा जाए अल-मुलाज़मतु क़तइय्यतुन, मुकद्दम और ताली के दरमियान जो मुलाजमा है ये मुलाजमा कतई है। क्यों? वल मुरादु, और आपने क्या कहा है कि मुकद्दम और ताली के दरमियान जो मुलाजमा है ये मुलाजमा कतई नहीं है, बल्कि क्या है, इकनाई है और मुलाजमा आदि है। हुज्जत इकनाई है और मुलाजमा आदि है। क्यों है? इसलिए कि फसाद से न फसाद बिल फेल मुराद ले सकते हैं और न फसाद से फसाद बिल इम्कान मुराद ले सकते हैं। ये कहते हैं कोई और तीसरी सूरत भी तो बन सकती है, फसाद से न फसाद बिल फेल मुराद हो, न फसाद से फसाद बिल इम्कान मुराद हो, बल्कि फसाद से मुराद ये है कि ये दोनों वजूद ही में नहीं आते। तीसरी सूरत भी मुमकिन है, और जब तीसरी सूरत मुमकिन है तो मुकद्दम और ताली के दरमियान जो मुलाजमा है ये मुलाजमा कतई होगा। ला युकाल, यहाँ ये ना एतराज किया जाए अल मुलाजमतो कतइयतुन, कि मुकद्दम और ताली के दरमियान जो मुलाजमा है ये मुलाजमा कतई है। वल मुरादु बे फसादिहिमा, और जमीन और आसमान के फासिद होने से मुराद न फसाद बिल फेल मुराद है और न फसाद बिल इम्कान मुराद है। अदम तकव्वुनिहिमा, बल्कि मुराद है उन दोनों का मौजूद ना होना। बेमाना अन्नहु लौ फुरिज़ा सानियान, इस माना करके कि अगर दो साने मान लिए जाएं, लाम का नबैनहुमा तमामुन फिल अफ़आल कुल्लिहा, तो तमाम अफ़आल में उनके माबैन तमाम मुमकिन होगा। फलम यकुन अहदुहुमा सानिउन, तो सानियन, तो उनमें से कोई भी साने नहीं होगा। फलम यूजद मसनून, तो कोई भी मसनू नहीं पाया जाएगा। यानी अगर कम से कम दो साने माने जाएं तो तमाम अफ़आल में उनके दरमियान इख्तिलाफ होगा, तमाम अफ़आल में उनके दरमियान तमानो पाया जाएगा। और जब तमानो पाया जाएगा, एक चाहेगा कि हो जाए, दूसरा चाहेगा कि ना हो। फलम यकुन अहदुहुमा सानिया, तो दोनों में से कोई साने नहीं होगा। जैसे हमने और इन्होंने झगड़ा कर लिया किसी मामले में कि ये किताब मैं ले जाऊंगा, ये कह रहे हैं मैं ले जाऊंगा। अब दोनों लेके वो उधर खींच रहे हैं, मैं इधर खींच रहा हूं, कोई नहीं ले जा सकेगा, है ना। तो ऐसे ही अगर दो साने हों तो उनमें से कोई भी साने नहीं रह जाएगा तमानों के मुमकिन होने की बुनियाद पर। और जब तमानों के मुमकिन होने की बुनियाद पर कोई साने नहीं रह जाएगा तो मसनू का यानी आलम का वजूद भी नहीं होगा। तो यहाँ लफसदता में अगर अदम तकव्वुन मुराद लें तो
ایسی صورت میں یہ ملازمہ عادی نہیں بلکہ قطعی ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں یہ اعتراض یہاں نہیں ہوگا. لأن نقول کیونکہ ہم کہیں گے امکان التمانع لا يستلزم الا عدم تعدد الصانع. امکان تمانع یہ صرف تعدد صانع کے عدم کو مستلزم ہے کہ متعدد صانع نہیں ہیں. وہ لا يستلزم انتفاع المصنوع، یہ مصنوع کے منتفی ہونے کو مستلزم نہیں ہے. عدم تعدد صانع ہی کو یہ مستلزم ہے. صرف انتفاع مصنوع ہو جائے لے کے چلا جائے، کوئی دونوں مل کر کے لے کے چلے جائے، اس کا امکان تو ہے نا. اس لیے یہ صرف عدم تعدد صانع کو مستلزم ہے، انتفاع مصنوع کو یہ مستلزم نہیں ہے. الا انه يرد، علاوہ ازیں یہاں یہ اعتراض بھی ہوتا ہے جو پہلے آ چکا ہے کہ الا انه يرد منع الملازمت ان اريد عدم التكون بالفعل. علاوہ ازیں یہاں ملازمہ کے تسلیم نہ ہونے کا بھی اعتراض ہوتا ہے اگر عدم تکون سے عدم تکون بالفعل مراد لیا جائے. یعنی آپ نے یہ کہا کہ لفسدتا سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں موجود ہی نہ ہوں. اب موجود نہ ہوں تو کیا مطلب؟ بالفعل ان کا وجود نہیں ہوگا یا بالامکان ان کا وجود نہیں ہوگا. اگر آپ بالفعل ان کا وجود نہیں مانتے ہیں یا بالامکان ان کا وجود نہیں مانتے ہیں تو جو پہلے اعتراض ہوا ہے پھر یہاں پر وہی اعتراض دوبارہ وارد ہوگا. علاوہ ازیں یہاں پھر وہی اعتراض واقع ہوگا کہ اگر عدم تکون سے مراد اس کا بالفعل موجود نہ ہونا ہے تو ملازمہ کے تسلیم نہ ہونے کا اعتراض، اور اگر عدم تکون سے عدم تکون بالامکان مراد لیا جائے تو لازم کے منتفی ہونے کا منع انتفاع لازم اور انتفاع لازم کے تسلیم نہ ہونے کا اعتراض ہوگا. تو جو پہلے دونوں اعتراض ہوئے ہیں دوبارہ پھر یہاں وہی اعتراض ہوگا، اور اس سے یہی ثابت ہوگا کہ یہ حجت جو ہے حجت اقناعیہ ہے، ملازمہ جو ہے وہ ملازمہ عادیہ ہے. حجت قطعیہ اور ملازمہ قطعیہ نہیں ہے.